السلام علیکم ناظرین، ایک ایسی قوم آباد تھی جو اپنے دور کی سب سے طاقتور اور عظیم قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کا جسم مضبوط، قامت اونچی اور طاقت بے مثال تھی۔ ان کی آبادی عرب کے ایک علاقے احقاف میں تھی جو موجودہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ اس قوم کا نام عاد تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نسل سے آ رہی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ایک وقت میں یہ قوم بڑی عظیم الشان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر طاقت، زراعت، خوشحالی، پانی کی فراوانی اور بڑے بڑے محلات عطا کیے تھے۔ ان کے مکانات پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے، وہ شہر آسمان سے باتیں کرتے ہوں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمارتیں اور ستون دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب نے عاد کو کس طرح پیدا کیا؟ وہ ستونوں والے لوگوں جن کے جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ قوم دنیا کی نعمتوں میں ایسے ڈوبی تھی کہ انہیں اپنے رب کا خوف بالکل نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ وہ کہتے، ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں، زمین کو کھود کر نہریں نکال لیتے ہیں، آسمانوں سے بارش کھینچ لیتے ہیں۔ یہ غرور، یہ تکبر اور یہ دعویٰ کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، یہی ان کی تباہی کا آغاز تھا۔ وہ دنیا کی ہر نعمت کو اپنا کمال سمجھ بیٹھے تھے اور اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ قوم عاد نہ صرف ناشکری کرتی تھی بلکہ بدعملیوں میں بھی گمراہ تھی۔ وہ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے بزرگوں کے ہیں، ہمیں ان کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ ان کے بازاروں میں بے حیائی عام ہو چکی تھی، ظلم و ستم بڑھ چکا تھا، کمزوروں کو کچلا جاتا، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا، عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی اور شراب، ناچ گانے اور عیاشی ان کی زندگی کا معمول بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے ایک عظیم نبی کو بھیجا۔ اس نبی کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی انہی کی قوم کے فرد تھے، انہوں کی زبان بولتے تھے، ان کے درمیان پلے بڑے تھے، مگر اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو اس گمراہی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف واپس لائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی، محبت اور حکمت سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ وہ فرماتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب مانو، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہاری طاقت کا سر چشمہ ہے۔ تم نے آسمان کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں اگایا، یہ سب اللہ کا کام ہے، اپنے رب کو پہچانو، اسی کی طرف لوٹو۔ لیکن قوم عاد کے سردار جو دنیا کے نشے میں مست تھے، حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر ہنستے۔ وہ کہتے، کیا تو بھی ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آیا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم تجھے سچا نہیں مانتے، تو بھی ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر اللہ کو کچھ کہنا ہوتا تو وہ فرشتے بھیجتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ صرف اللہ کے ذمہ ہے، میں تمہارے خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم نہ مانو گے تو ایک دن اللہ کا عذاب تمہیں آئے گا۔ مگر وہ کہتے، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک ان کو مہلت دی، لیکن جب حد پار ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی، ان کی زمینیں بنجر ہو گئی، پانی خشک ہو گیا، درخت مرجھا گئے اور قحط پھیل گیا۔ تب بھی حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا، تمہیں اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ مگر وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور پھر ایک دن آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ وہ خوش ہوئے کہ شاید بارش آ رہی ہے، وہ خوشی سے شور مچانے لگے، یہ ہے وہ بادل جو ہمیں پانی دے گا، کھیت اگائے گا، جانور سیراب ہوں گے اس سے۔ لیکن یہ بادل اللہ کا قہر تھا، یہ بادل بارش نہیں عذاب لے کر آیا تھا۔ یہ ایک تیز آندھی تھی، ایسا خوفناک ہوا جو 7 راتوں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، ایسی ہوا جو انسانوں کو تنکوں کی طرح اچھال دیتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، وہ لوگ کو اس طرح
पटकती थी जैसे खजूर के बोसीदा तने। उनके मजबूत मकानात, बड़े बड़े सतून सब ज़मीन बोस हो गए। उनकी लाशें वीरान मैदानों में बिखरी गईं। कोई पुकारने वाला न रहा, कोई संभालने वाला न रहा। जो कौम कहती थी हमसे बड़ा कौन है, वो एक हवा के जल्ले से फना हो गई। ज़मीन सुनसान हो गई, महलात मिट्टी में दब गए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान एक बादल की वजह से वो ज़मीन जो कल तक जिंदा थी आज ऐसी खामोश हो चुकी थी जैसे कभी वहाँ कोई बसा ही ना हो। वो महलात जिन पर वो फ़ख्र करते थे अब मिट्टी के ढेर बन चुके थे। वो सतून जिन पर वो नाज करते थे अब ज़मीन में दफन हो चुके थे। वो जिस्म जो पहाड़ों जैसे मजबूत थे वो अब कटे हुए दरख्तों की तरह ज़मीन पर गिरे पड़े थे। परिंदे उनकी लाशों के करीब ना आते, हवा उनके जिस्मों से खिराती और पहाड़ भी उनके हाल पर लरजते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने चंद ईमानदार साथियों के साथ उस वीरान सरजमीन के किनारे खड़े थे। उनकी आंख में नमी थी, वो गम में थे, लेकिन ये गम किसी रिश्तेदार की मौत का न था बल्कि ये उस दर्द का गम था कि उन्होंने इतनी मर्तबा उन लोगों को पुकारा, अल्लाह के अज़ाब से ख़बरदार किया, मगर वो न माने। ये आंसू उस हिदायत के इनकार पर बह रहे थे जो उनके लिए रहमत बनकर आए थे, मगर वो उसी तूफ़ान समझ बैठे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तरफ देखा, उन खंडरात की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरी कौम, काश तुम मान लेते, काश तुम अल्लाह की तरफ पलट आते, काश तुम समझ लेते कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर वो उन चंद लोगों के साथ जो ईमान ला चुके थे उस बर्बाद सरजमीन को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चले गए। वो जानते थे कि अब अल्लाह की ज़मीन पर इनका कोई मकाम बाकी नहीं रहा। वो वादी जो कभी ज़िंदगी से बड़ी हुई थी अब एक निशान इबरत बन चुकी थी। मुसाफिर जब भी वहाँ से गुज़रते तो हवाएं एक सरगोशी करती थी। ये वही लोग थे जो कहते थे हमसे ताकतवर कोई नहीं। वक्त गुज़रता गया मगर वो निशान आज भी बाकी हैं। आज भी अरब के सहरा में ऐसी वादियाँ मौजूद हैं जहाँ इंसान कदम रखने से घबराता है, जहाँ हवाएं रुक रुक कर चलती हैं और उनमें जैसे एक आह सी छुपी होती है, एक पुकार जो सुनाई तो नहीं देती मगर महसूस ज़रूर होती है। ये वाक़या सिर्फ एक कौम का अंजाम का नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए पैगाम है जो गरूर, ताकत, दौलत और तकब्बुर में रब को भूल चुकी थी। ये था हमारा आज का वाक़या। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।